اچھا جی، تو اب بات کر لیتے ہیں کے پی کے بلدیاتی انتخابات کی، اور 5 میئر کی نشستیں تھیں اس میں اور 61 چیئرمین کی تھیں، یعنی کہ 66 بڑی نشستیں تھیں، اور ہم یہ تعریف کر رہے تھے کہ بھائی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی جانب سے تمام نشستوں پر کینڈیڈیٹس کھڑے کیے گئے اور اوورآل ایک سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. تو تھوڑا سا رزلٹ آپ کو جلدی جلدی ہم بتاتے چلیں گے کہ کیا ہوا ہے. اور میئر کوہاٹ کی بات کرتے ہیں، بڑا سخت مقابلہ ہوا اور یہ پہلا غیر حتمی غیر سرکاری جو نتیجہ ہے، اور یہ تمام پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ ہے، جس میں جے یو آئی فے کے امیدوار قاری شیر زمان صاحب یہ مقابلہ جیت گئے ہیں 33,991 ووٹ لے کر، اور اس کے مد مقابل آزاد امیدوار ہیں جو دوسرے نمبر پر رہے ہیں 25,561 ووٹ لے کر، وہ رہے ہیں جناب دوسرے نمبر پر. تو آپ یہ دیکھیے کہ کوہاٹ سے میئر کی جو نشست ہے وہ نکال لی ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے امیدوار قاری شیر زمان. اور ایک اور نتیجہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، ضلع ڈی آئی خان سے تحصیل کلاچی کا مکمل غیر سرکاری نتیجہ جو سامنے آیا ہے. چیئرمین کی نشست پر تحصیل کلاچی پی ٹی آئی امیدوار آریز خان 9,725 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ پی پی کے فریدون خان 6,832 لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں. چیئرمین کی نشست پر ضلع ڈی آئی خان کا یہ نتیجہ آپ سے ہم نے شیئر کیا ہے. اچھا جی، اگلا جو ہم رزلٹ جلدی آپ کو بتائیں گے وہ ہے نوشہرہ سے، اور تحصیل ہے پبی، اور اس کا مکمل غیر سرکاری نتیجہ ہے. دا نتیجہ از آن یور ٹیلی ویژن اسکرینز. اور غیور خٹک صاحب ہیں، اے این پی سے ان کا تعلق ہے، 27,530 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. اور جو دوسرے نمبر پر امیدوار ہیں، دس از ویری کلوزلی کنٹیسٹڈ، پی ٹی آئی کے اشفاق خٹک صاحب ہیں 27,268، یعنی کہ جو ووٹوں کا ڈفرنس ہے وہ تقریباً 200-250 کے قریب ہے، اور آئی ایم شیور کہ یہاں پر جو گریونسز ہیں وہ فائل کی جائیں گی. اور ایک اور نتیجہ چیئرمین کی نشست سے ضلع محمد سے ہے، تحصیل بائزئی کا مکمل غیر سرکاری نتیجہ جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں. ہماری اسکرین پر بھی سامنے ہے. جے یو آئی کے بسم اللہ 4,788 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کا تعلق ہے جے یو آئی فے سے. آزاد امیدوار 4,210 لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں. تو یہ تحصیل بائزئی کا نتیجہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے. اچھا جی، چیئرمین کی نشست ہے، اور اگلا جو رزلٹ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، اور یہ جی آ گیا نتیجہ اگلا. یہ ہے سوابی سے، آپ دیکھ سکتے ہیں عطا اللہ صاحب ہیں جو کامیاب ہوئے، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، 29,363 ووٹ حاصل کیے ہیں. دوسرے نمبر پر رہے ہیں سوابی سے. چیئرمین کی نشست پر اکمل خان صاحب، اے این پی سے ان کا تعلق ہے، 21,050 ووٹ انہوں نے حاصل کیے. اور چیئرمین کی نشست سے ہی ضلع کوہاٹ سے جو نتیجہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے، تحصیل لاچی ہے. آزاد امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، محمد احسان ان کا نام، اور 8,021 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے سائم امتیاز 6,278 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. اچھا جی، اب ہم چلائیں گے جلدی سے نتیجہ ڈی آئی خان سے، اور یہ گھوم گھما کے آ گیا نتیجہ. اور جناب یہ تحصیل پروا ہے، اور اس پہ چیئرمین کی نشست ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں فخر اللہ خان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، ووٹس ہیں جناب 21,400. اور جو ناکام رہے ہیں وہ ہیں امتیاز خان صاحب، جے یو آئی فے سے ان کا تعلق ہے، 18,200 انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ تمام 123 کے 123 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج تھے جس کے مطابق آزاد امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے. اور ایک اور ڈسٹرکٹ جس پر سب کی نظر تھی ضلع بنیر، اس کی اگر ہم بات کریں تو تحصیل ڈگر کا مکمل غیر حتمی نتیجہ جو سامنے آیا ہے، وہاں سے پی ٹی آئی آگے ہے. پی ٹی آئی کے روزی خان ہیں جنہوں نے 8,540 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور یہاں پر جے یو آئی فے کے عارف اللہ 7,800 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. تو یہاں پر پی ٹی آئی ہمیں کامیاب دکھائی دے رہی ہے. اور اب گھومتے گھماتے ہم چلیں گے ہنگو کی جانب، اور یہاں پر چیئرمین کی نشست ہے. تحصیل ہنگو کا مکمل غیر حتمی نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عامر غنی صاحب یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں ٹیلی فون کے جو انتخابی نشان کے ساتھ، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے 16,535. اور ناکام رہے ہیں جے یو آئی فے کے محمد قاسم صاحب، اور ووٹ ہیں ان کے 10,350. اور ایک فیکٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آزاد امیدوار 300 سے زائد یہاں پر کنٹیسٹ کر رہے تھے، اور ان میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں. اور بنیر کی ہی تحصیل ہے گدزئی، جہاں پر چیئرمین کی نشست پر تمام پولنگ اسٹیشنز کا مکمل غیر حتمی نتیجہ ہمیں موصول ہوا، اور یہاں پر بھی پی ٹی آئی کامیاب ہے. پی ٹی آئی کے شیر عالم کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے 11,200 ووٹ لیے ہیں، جبکہ اے این پی کے شاہ جہان 6,900 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. اچھا جی، اسی کی تحصیل ہے گاگرا، اور یہاں چیئرمین کی نشست پر جو نتیجہ ہے اس کے مطابق سالار جہان باچا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے 11,900 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے ہیں.
اور بیٹ کے انتخابی نشان کے ساتھ، اور دوسری جانب ترازو کے انتخابی نشان کے ساتھ جو جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں 7072 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں رشید گے احمد صاحب ہنگو کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر تحصیل تھل ہیں چیئرمین نشست پر جے یو آئی فے کے مفتی عمران یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے 14,233 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی یہاں پر پیچھے ہے، دوسرے نمبر پر آئی ہے، اور یہاں پر جو ان کے امیدوار ہیں انہوں نے 5,808 ووٹ لیے ہیں۔ اچھا جی، اگلا نتیجہ ہم دیں گے، ابھی گھومے گا ڈبہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہری پور سے جو نتیجہ ہے آپ کے سامنے آپ پہنچا رہے ہیں، تحصیل خانپور نتیجہ ہے آپ کے سامنے، اور ہارون سکندر صاحب ہیں اور پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے۔ شیر کا انتخابی نشان پہلی بار ہمیں یہاں پر دکھائی دیا، اب تک کے جو نتائج ابھی ہم نے دیے آپ کو 32,361، ان کے مد مقابل ہے راجہ شہاب صاحب، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، 26,296 ووٹ حاصل کیے، اور تمام 108 کے 108 پولنگ اسٹیشنز کی یہ نتائج ہیں جو آپ تک ہم نے بڑی روانی کے ساتھ ٹرین چلا کر پہنچا دیے ہیں۔ اور اب ہم ذرا جان لیتے ہیں کہ یہ جو نتیجے ہیں یہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ جو اوور آل ہم بات کر رہے تھے، بیان بازی ہو رہی تھی ریاستی مشینری کا استعمال اور کیا ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے وہ دعوے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے صحیح ثابت نہیں ہوئے، لیکن ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، پکچر کلیئر ہوگی تو پھر بہت کچھ پتہ چلے گا۔ بالکل ایسے ہی بیورو چیف یہ سامنے ہمارے آ گئے، اور ذرا یہیں پہ ان کو لے لیتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب بتائیے گا جی کیا سچویشن رہی ہے، اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، اسیسمنٹ تھی اسی کے مطابق اب تک کے نتائج آئے ہیں یا ایسا نہیں ہے؟ جی، جس طریقے سے آپ گھوم گھما کے رزلٹ دکھا رہے تھے، اسی انتخابات نے ہمیں بھی گھوم گھماؤں میں مصروف کیا ہوا، اور یہ ٹرین والا نہیں تھا، یہ ٹانگے والے رزلٹ تھے جو کہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ووٹ بھی اس طریقے سے کاسٹ ہوئے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب وہی بالکل، پولنگ بھی کل ہم نے دیکھا کافی سست روی کا شکار رہی تھی۔ جی، لیکن اس میں جتنا بھی ہے ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے ان تمام ووٹرز کا جنہوں نے اس جمہوریت کی جو نرسری ہے اس کو پروان چڑھانے میں اپنا رول ادا کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ ان میں خواتین نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، مرد، بزرگ مرد، جوان بچے، وہ تمام لوگ نکلے ہیں۔ گو کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 35 سے 40% بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو انتخابی عملہ تھا اور پولیس اہلکار تھے، انہوں نے بھی اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ آج ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ رزلٹ سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے جس کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2015 کے مقابلے میں یہ جو 2021 کا بلدیاتی الیکشن تھے، اس میں جس طریقے سے دنگا فساد ہوتے تھے لاسٹ الیکشن میں، یا جو جھگڑے ہوتے تھے، وہ قدرے کم رہے ہیں۔ وہ کہ واقعات ہوئے ہیں، کافی زیادہ بیلٹ پیپرز کو بھی توڑا گیا ہے، بیلٹ عملہ انتخابی مواد کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ جیسے پشاور میں 5 پولنگ اسٹیشنز جو میئر کی اس کے الیکشن کے لیے وہاں پر الیکشن ہو رہے تھے، وہاں پر 5 پولنگ اسٹیشن کی جو ووٹنگ ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ ابھی پشاور میئر کے الیکشن کے لیے جو باضابطہ جو اعلان ہوگا وہ سرکاری اعلان 2 ہفتے کے بعد ہوگا، جبکہ وہاں پہ دوبارہ ری پولنگ ہوگی۔ تو سلسلہ یہ چل رہا ہے فی الحال۔ جی اچھا، اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تھوڑے فسادات کم ہوئے، دنگے کم ہوئے، تو اس کا ریزن کیا تھا؟ حالانکہ یہ تو گلی محلے کی سیاست میں۔ اچھا جی، ضیاء الحق نہیں ہے ابھی، تو ہم ان کو کنیکٹ کریں گے۔ کل اشفاق، وہ ہم نے دیکھا کہ کل سیکیورٹی لیپس اس قدر تھا کہ کل شبلی فراز صاحب پر حملہ ہوا، تھینک گاڈ کہ وہ بچ گئے، ان کو وہ محفوظ رہے ہیں۔ another incident کہ وہ درادم خیل کی سائڈ سے آ رہے تھے، ان پہ فائرنگ ہوئی، اب اس کو الیکشن سے ہم جوڑ سکتے ہیں اس واقعے کو یا نہیں، دیٹ از yet to be seen۔ لیکن اوور آل جب اتنے بڑے پیمانے پر الیکشنز ہوتے ہیں جہاں پر 5 بیلٹ پیپرز ہوں، جہاں پر گلی محلے کی سطح پر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل رہے ہوں، تو آپس میں بھی کئی لوگوں کے آپسی اختلافات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پسند تو وہ براہ راست اس پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ وہاں پر ظاہر ہے کہ کیونکہ ہم جمہوریت کی نرسریاں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گلی محلے میں آپ کے گھر کی دہلیز تک جو نمائندوں کی آپ کو ایکسیس ہے، یا فرض کریں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے کہ بھائی گھر میں پانی نہیں آ رہا، آپ جا کے گلی کے کونے پہ آپ کا جو بھی متعلقہ نمائندہ ہوگا آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے، بتائیں گے بھائی یہ مسئلہ ہے، بالکل۔ تو پھر اب چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گی، فنکشنل ہو جائیں گی اگر ان کو اختیارات دیے گئے جس طریقے سے اینٹیسپیٹ کیا جائے۔ ابھی یہ پہلے مرحلے کا الیکشن ہو رہا ہے 17 اضلاع میں، ٹوٹل 35 آئیں گے، اور 18 جو ہے وہ سیکنڈ فیز میں ہوگا، 16 جنوری سے ایگزیکٹلی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ
परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि इस पे सारा इन्हिसार है. ऑब्वियसली पहले भी हमने देखा कि 2015 में इलेक्शन हुआ था ये वाला लोकल बॉडीज़ का, और मसाइल वहीं के वहीं मौजूद हैं, मसाइल हल नहीं होते. तो बेसिक कंसर्न जो आवाम को है वो यही है कि मसाइल हल किए जाएँ. हाँ, और बहुत सी चीज़ें हैं. देखिए मकामी हुकूमतों का निज़ाम यही होता है. प्राइस कंट्रोल एक बड़ा मसला है. देखें पूरे पाकिस्तान में हम बात करते हैं, हम आपस में डिस्कशन करते हैं कि भाई रेट्स कुछ आ रहे हैं और ऊपर से ये लोग फलाने जो अहकामात हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दें, ये कर दी. तो अगर ये इस तरीके से होगा तो फिर कंट्रोल कैसे होगा? अच्छा, एक और चीज़ थी, लेडी डॉक्टर की यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन सामने आई कि यहाँ पे केपी में लेडी डॉक्टर्स हैं ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है. तो भाई मुझे ये बताएं कि 2015 में 70 अगर इलेक्शंस हुए और उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी नुमाइंदे चुन लेते हैं अपने वहाँ पे जो आवाम है, तो उन्होंने क्या काम किया? मतलब एक बेसिक नेसेसिटी आपकी, ऑब्वियसली आवाम जो है उसमें जो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है. आप पहले तो सबसे एक और बड़ा कंसर्न जो मेरा था कि सिर्फ कौमी वतन पार्टी के अलावा किसी जमात ने अवाम को नुमाइंदगी, जो फीमेल खवातीन है उनको नहीं. टोटल 3 कैंडिडेट्स थी और जाहिर है कि उनको उन्होंने ही वो दिया पीटीआई ने भी नहीं दी. हाँ, पीटीआई का कोई नहीं थी, किसी और जमात से नहीं, सिर्फ कौमी वतन पार्टी जिसने 14 कैंडिडेट्स खड़े किए थे, उनमें से एक खातून भी थी. ज़ियाउल हक भाई हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं. अच्छा जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ओवरऑल जो अब तक ये सारा सिलसिला हुआ है, आपने कहा कि इतने ज़्यादा दंगे फसाद नहीं हो. वैसे नॉर्मली एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि गली मोहल्ले की सियासत है और बहुत बड़ी तादाद लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे और आपस में गली मोहल्लों से निकलेंगे, तो ऐसा हो सकता है. तो क्यों नहीं हुआ? क्या लोगों में इस तरीके से उनको एजुकेट किया गया इस तरह से, या फिर लॉ एनफोर्समेंट वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव थे? रीज़न क्या था? नहीं, वहाँ पे एक तो ये है कि गली यहाँ लोगों की आपस में रिश्तेदारियाँ हैं और दूसरा एक जान पहचान है. ये जो दंगे फसाद भी हुए हैं वो उस वक्त हुए हैं जब किसी तरह से किसी ने कोई शरारत की है इसके पोलिंग के हवाले से या बैलेट पेपर के हवाले से. अदरवाइज जो इसके अंदर जिस किस्म के झगड़े होते थे और लोग जो है तो मारकुटाई करते थे, वो उस किस्म की सूरत हाल बड़ी तादाद बड़े पैमाने में देखने में नहीं आई है. लोगों ने बहुत पुरअमन तरीके से, ख़वातीन आई हैं, उन्होंने बहुत पुरअमन तरीके से और बहुत आसान तरीके से अपना वोट डाला है. गो कि ये मुश्किलात हुई हैं कि एक एक बंदे को जो है तो 7 वोट कास्ट करने थे, उसके हवाले से उनकी जो अवेयरनेस थी, वो जो तरबियत थी वो नहीं थी. लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन अमला जो है तो उनको साथ साथ गाइड कर रहा था. ये थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है तो ये इसको रिजल्ट अगर देखा जाए इस इंतखाबी प्रोसेस को तो बज़ाहिर तो पुरअमन नजर आता है. और इसमें ये भी सबसे बड़ी बात है कि सारी जिम्मेदारी पुलिस ने संभाली हुई थी. फौज इस मरतबा इस इंतखाबी अमल में उनका कोई अमल दखल नहीं था. जो पुलिस थी वो पोलिंग स्टेशन के बाहर भी खड़ी थी और अंदर भी खड़ी हुई थी. बाहर भी लोग जो है तो कैंपेन अपनी कर रहे थे, किसी को भी कोई नहीं रोका जा रहा था. तमाम पार्टियां खुल के अपनी पार्टी कैंपेन भी कर रही थी. और ये देखें ना रिजल्ट जिस तरीके से आया है, मिला जुला रिजल्ट आया है. गो कि इसमें अगर पीटीआई के हवाले से देखा जाए तो पीटीआई की नशिस्तें तो कम आती हैं, लेकिन आप देखा जाए तो जितनी भी पार्टियां हैं वो पीटीआई के साथ मुकाबले में, अगर जेवाई का उम्मीदवार जीत रहा है तो साथ में पीटीआई है, आज़ाद उम्मीदवार जीत रहा है तो साथ में पीटीआई है. अगर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हार रहा है तो पीटीआई जो है तो उससे आगे आ रही है. इस तरीके से जो एएनपी है, एएनपी और पीटीआई का मुकाबला आ रहा है. लेकिन दूसरी बात साथ साथ ये बताता चलूं कि जो पीटीआई, जेवाई, पीटीआई और एएनपी, जाहिर है कि वो तो पीटीआई नहीं होगी तो और कौन होगी. देखें 2013 से जब इंतखाबी सियासत में मौजूद हैं और हुक्मरानी है, तो हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस का जब उनसे मवाजना करते हैं कि भाई वहाँ पर उसी की हुकूमत बनती है जिसकी विफाक में हो, तो यहाँ पर भी लोग डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे. और अब जनाब हो ये रहा है कि नताइज आते जाएंगे. ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम. 5 बैलेट पेपर्स थे और कबायली इलाकों को पहली दफ़ा मौका दिया गया कि वो वोट डाल सकें और वहाँ पर ख़वातीन, मर्द, बुजुर्ग सबको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि हाँ जी ये है इलेक्टोरल सिस्टम और किस तरीके से आपने अपने इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना है. लेकिन चलें जी, खुशान बात ये कि इलेक्शन कल हो गया, जिसके लिए बहुत अरसे से वेट किया जा रहा था. और अभी ब्रेक ले लें. हाँ जी, ले लेते हैं एक ब्रेक. ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।